ہم سے جدا ہو رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ پھر ہمیں آ کے دکھانا ہو، دل کھول کے روئیں جس طرح سے رونے کا حق ہے، مدد کیجیے گا۔ مولا کائنات کا دنیا سے سفر ہے، گھر میں خدا کے شیر خدا نے قدم رکھا، دیکھا کہ ایک لائن چٹائی میں ہے چھپا، اس کو جگا کے مولا نے ارشاد یہ کیا، ہے وقت یہ نماز کا، اٹھ بندے خدا، سونے کی جا نہیں ہے یہ اللہ کا ہے گھر، مولا کائنات کا دنیا سے ہے سفر، گلدستہ ازاں پہ گئے دی کے تاجدار، اللہ کے حضور ہوئے آسماں وقار، سجدہ گزار ہو گئے جب شاہ ذوالفقار، سر پر کیا لعین نے مولا کے ایک وار، فرق علی ہے زخمی جب خون میں ہے تر، مولا کائنات کا دنیا سے ہے سفر، ضربت لگی تو کہنے لگے پھر یہ خود جنا، آؤ حسن نماز پڑھاؤ ذرا شتاب، میں ہو گیا ہوں رب کی قسم آج کامیاب، محراب میں تڑپنے لگے پھر ابو ترا، ہائے علی کا شور ہے برپا زمین پر، مولا کائنات کا دنیا سے ہے سفر، لے کر چلے امام کو مسجد سے دو امام، کانوں میں سب کے آیا جبریل کا کلام، آج ہو گیا ہے قصر ہدایت کا انہدام، آنسو بہاؤ سخت مصیبت کا ہے مقام، کون و مکان ہلتے ہیں یہ کیسی ہے خبر، مولا کائنات کا دنیا سے ہے سفر، دروازے پہ پہنچتے ہی مولا نے دی صدا، بیٹا تمام لوگوں کو تم روک دو ذرا، دیکھیں گی جب یہ زینب و کلثوم ماجرا، روئیں گی پھر تو اور بھی شدت سے برملا، اس حال میں بھی بیٹی کے پردے پہ ہے نظر، مولا کائنات کا دنیا سے ہے سفر، 21ویں سیام کو برپا تھا شور و شین، کونین میں کسی کو نہیں تھا ذرا بھی چین، زارو قطار روتے تھے اس دم حسن حسین، رو رو کے کر رہی تھی یہ ام البنین بین، اب زشت میری ہوگی بھلا کس طرح بسر، مولا کائنات کا دنیا سے ہے سفر، لے کر جنازہ باپ کا چلنے لگے حسن، روتے تھے زار زار جو زہرا کے گل بدن، دل پارا پارا
کرتے تھے شبیر کے سخن، دنیا سے آج ہو گئے رخصت ابوالحسن، مارے گئے ہیں آج شہنشاہ بحر و بر، مولا کائنات کا دنیا سے ہے سفر، لو ہم سے آج ساقی کوثر جدا ہوا، زہرا کے گھر میں ہائے رے ماتم بپا ہوا، محشر سے پہلے حشر بپا ایک نیا ہوا، پہلا امام حق پہ جو باقر فدا ہوا، صدمے سے بو ترا کے پھٹتا ہے اب جگر، مولا کائنات کا دنیا سے ہے سفر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، سیما للامام المنتظر والحجة الثانی عشر، اللہم عجل لہ الفرج، ولعنت اللہ علی اعدائهم وقاتلیهم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإن ربک غفور رحیم۔ صلوات۔ اگرچہ بظاہر مجھے تو عزاخانے میں کہیں پر کوئی اسپیس نظر نہیں آ رہی ہے، اور خود میں بھی جو تھوڑی دیر بیٹھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ آپ حضرات مولا کی محبت میں ایک بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اگر میری آئی سائٹ ویک ہونے کی بنا پر کہیں کہیں کوئی جگہ ہو تو آپ حضرات بغیر کسی اناؤنسمنٹ کے خود ہی اس کو فل کیجئے، اس لیے کہ باہر سے مومنین مسلسل تشریف لا رہے ہیں۔ سورہ مبارکہ ابراہیم قرآن کریم کا 14واں سورہ ہے اور آیت کا نمبر ہے 5۔ یہ دو نمبرز یا عدد 5 اور 14 کا کمبینیشن ہماری قوم اچھی طرح جانتی ہے۔ قرآن کریم کا سورہ نمبر 14 اور آیت نمبر 5۔ اگرچہ مجھے آج بہت ساری ایسی باتیں کرنا تھی جو لاسٹ 2 مجالس کو کمپلیٹ کرنے والی ہوتی، لیکن چونکہ وقت بہت گزر گیا ہے اور میرا بیان تو ابھی زندگی رہی تو 1 ہفتہ اور جاری رہے گا۔ ماتم تابوت، اس کے حوالے سے یہ بہت اہم رات ہے، تو میں ماتم کرنے والوں اور تابوت کی زیارت کرنے والوں کے وقت میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ براہ راست عنوان پہ بات چیت، اور وہ بھی بہت مختصر۔ سورہ ابراہیم کی یہ آیت خود حضرت ابراہیم کا ایک فرمان ہے۔ جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مولا متقیان کا فرمان ہے، جسے قرآن نے اتنا پسند کیا کہ کلام خدا بنا کر قرآن کی آیت کی شکل میں پیش کر دیا۔ حضرت ابراہیم کا یہ فرمان، اور حضرت ابراہیم کا یہ فرمان ایک ایسا اصول ہے جو قرآن کو بھی اتنا پسند آیا، اب یہ ایک خطابت کا انداز ہے، اور معصومین نے بھی اسے بار بار مختلف طریقے سے بیان کیا۔
حضرت ابراہیم کی شخصیت وہ شخصیت کہ اپنی جوانی میں پوری قوم ان کے خلاف، جب نمرود نے آگ بھڑکائی تھی تو خالی نمرود کا اپنا عمل نہیں تھا، ساری قوم واقعاً دل کی گہرائی کے ساتھ نیکی کے اس کام میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے تھے، نعوذ باللہ، کہ ہمارے خداؤں کو برا کہنے والے اس بت شکن جوان کو زندہ جلا دینا، پوری قوم اس کے اندر حصہ لے رہی۔ میں اکثر اس آیت کی تفسیر کے موقع پر ایک جملہ یہ عرض کر دیتا ہوں کہ میں نے بہت زیادہ اسٹڈی تو نہیں کیا، لیکن غالباً ورلڈ ہسٹری میں یہ پہلا موقع ہمیں ملتا کہ جب نمرود آگ کو روشن کر رہا۔ نمرود کسی فقیر کا، بھکاری کا، گداگر کا نام نہیں ہے جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا، لیکن قوم اس طرح سے نیکی کے، نعوذ باللہ، ان کے اعتبار سے نیکی کے کام میں شریک ہونا چاہتی کہ عورتوں تک نے اپنی جیولری اور زیورات لا کر دیے تھے کہ اسے بیچ کر اس آگ میں ہمارا بھی حصہ شامل کرو۔ اس سے پہلے دنیا میں کبھی اور عورتوں نے زیورات دیے، یہ میں نے کہا کہ میں کوئی ریسرچ اسکالر نہیں ہوں، لیکن پہلی مرتبہ مجھے اس وقت نظر آیا یہ جناب ابراہیم کی جوانی، اور جناب ابراہیم کا بڑھاپا جو آیا تو اس شان کا بڑھاپا آیا کہ اللہ نے 2 بیٹے دیے ہیں، ایک فلسطین کے علاقے کا حکمران ہے یعقوب اسحاق، اور ایک حجاز کے علاقے کا حکمران ہے اسماعیل۔ آدھی دنیا اس بیٹے کے پاس ہے، آدھی دنیا اس بیٹے کے پاس، اور دونوں بیٹوں کے پاس یہ جو حکومت ملی ہے، حکومت بھی دونوں کے پاس 2 ہے، دنیاوی حکومت بھی ہے اور آخرت کی حکومت بھی ہے کہ دونوں اپنے علاقے میں نبی بھی ہیں، حکمران بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ تو اب حضرت ابراہیم ایسا ان کا سکہ چلتا ہے کہ جب کبھی وہ اس علاقے میں جاتے ہیں تب بھی ہر آدمی عزت اور احترام کر رہا ہے، جب اس علاقے میں آتے ہیں تب بھی ہر آدمی عزت اور احترام کر رہا۔ اب یہ جو جوانی میں ساری قوم اتنی دشمن اور بڑھاپے میں ساری دنیا میں اتنا احترام، تو اس وقت حضرت ابراہیم نے ایک اصول، ایک فارمولہ ہم کو بتایا جو اللہ نے قرآن کریم کی آیت بنا لیا، آیت نمبر 5 سورہ نمبر 14۔ یہ دیکھو، ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ وہ ابراہیمی ہے، ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ میرا ابراہیم سے تعلق ہے، دنیا کے اس علاقے میں آئیں یا دنیا کے اس علاقے میں جائیں، لیکن جو میری پیروی کر رہا ہے، میرے راستے پہ چل رہا ہے، مجھے فالو کر رہا، وَإِنَّهُ مِنِّي، وہی میرا۔ باقی باتیں کرنے والے تو بہت سارے ہیں، لیکن ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میں ہر ایک کے دعوے کو قبول نہیں کرتا ہوں، میں صرف ان کو اپنا مان رہا ہوں کہ جو میرے راستے پہ چل رہے، تبع میری پیروی کر رہے ہیں، جہاں جہاں میں جا رہا ہوں وہاں وہاں وہ بھی جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا اصول جو ہر اس شخصیت کے بارے میں پورا اترتا کہ جو ایک زمانے میں جس کو لوگ نہ جانتے ہوں، نہ پہچانتے ہیں، اور پھر اس شخصیت کی عظمت سامنے آئے۔ چنانچہ کثرت کے ساتھ روایتوں میں یہ جملہ مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے بارے میں بھی ہے، مولا کے حوالے سے بھی ہے۔ نہج البلاغہ کے کتنے خطبات اسی سوال کے جواب میں ارشاد فرمائے گئے، جو سوال سلمان نے کیا، جو سوال ابو ذر نے کیا، جو سوال مقداد نے کیا، جو سوال عمار یاسر نے کیا، وہ سوال ان تمام اصحاب باوفا نے کیا، جو ایک مرتبہ ذرا گھبرا رہے کہ مولا اتنے سارے اور ایسے ایسے لوگ ہمارے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ ہم تو علی والے ہیں، ہم تو علی کے شیعہ ہیں، ہم تو علی سے محبت کرنے والے ہیں، کہ ہم حیران ہو رہے ہیں کہاں تھے یہ لوگ اس سے پہلے؟ تو مولا ہمیں کوئی ایسا اصول و طریقہ بتا دیجیے کہ جب کبھی ہمارے سامنے کوئی یہ بات کہے، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کسی جینین اور سچی اور اصلی شیعہ کی توہین کرے، اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی دھوکے باز یا منافق ہمیں دھوکے میں ڈال دے، تو کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے کہ ہم پہچان سکے صحیح کون ہے اور غلط کون۔ تو مولانا مختلف حوالوں سے اس بات کا جواب دیا، کئی خطبات ہیں، مومن کی پہچان، متقی کی صفات، شیعہ کا انٹروڈکشن، لیکن شارٹیسٹ جو حدیث مجھے ملی وہی کہ امام نے کہا 2 علامتیں جو اپنے آپ کو مجھ سے منسوب کرے، ہاں جو مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا اس میں تو علامتیں دیکھنا ہی نہیں، 2 کیا 2000 بھی ہوں تو بیکار،
لیکن جو اپنے آپ کو مجھ سے نسبت دے رہا ہے کہ میں علی والا ہوں، اس کے بعد اس میں دو باتیں دیکھنا، اگر یہ دو باتیں پائی جائیں تو پھر کہہ دینا تم اپنے دعوے میں سچے، تم ہمارے بھائی ہو، تم ہمارے دوست ہو، تم ہمارے ساتھی ہو، گلے سے لگانا۔ اور اگر اپنے آپ کو مجھ سے نسبت تو دے رہا لیکن یہ دو باتیں اس میں نظر نہ آئیں تو اس کے دعوے کو جھٹلا دینا۔ پہلی چیز المحافظۃ علی اوقات الصلاۃ والمواسات، پہلی بات یہ دیکھنا کہ وہ وقت نماز کا کتنا پابند ہے، وہ نماز کی کیسی حفاظت کرتا، وہ اپنی نماز کو ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، جسے یہ معلوم ہے کہ علی اسے کہتے ہیں کہ ولادت بھی خانہ کعبہ میں ہی اور شہادت بھی مسجد کوفہ میں ہوئی۔ جس امام معصوم کی ولادت سے شہادت تک کا سفر اللہ کے گھر میں طے ہو رہا، اس کا چاہنے والا اور ماننے والا نماز کے حوالے سے کبھی بے خبر و غافل نہیں ہوگا۔ چنانچہ تاریخ طبری کی ایک روایت جسے میں اکثر پڑھتا ہوں لیکن بہت شارٹ کر کے پڑھوں، جب یزید نے گورنر کوفہ کو بدلا، مسلم ابن عقیل کوفے میں آئے ہیں اور یزید نے یہ دیکھا کہ میرا گورنر کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے کوفے والوں کو، تو ابن زیاد کو بھیجا گیا اور ابن زیاد کوفے میں داخل ہوا۔ مسلم ابن عقیل اس وقت غیبت میں چلے گئے۔ ہانی ابن عروہ کا واقعہ آپ سنتے ہیں، تو اب جناب مسلم ابن عقیل اس وقت سامنے نہ رہے، گوشہ نشین ہو گئے، اور سب سے پہلے ابن زیاد کو انہیں گرفتار کرنا، اپنے غلام کو بلا کے اسے ٹاسک دیا کہ ٹائم ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے، ادھر حسین بھی مکے سے نکل کے ادھر ہی آ رہے ہیں، اس سے پہلے مسلم کو گرفتار کر لینا۔ یعنی اس وقت تک آقا نے مکہ چھوڑا نہیں تھا لیکن اعلانات ہو رہے، تو حسین کے مکہ چھوڑنے سے پہلے ہمیں مسلم کو شہید کر دینا ہے اور 3 دن کے اندر مسلم کو گرفتار کر کے لانا۔ اب جاؤ اور ڈھونڈو، صبح سے شام، شام سے رات، رات سے اگلی صبح، 3 دن یہ غلام پورا کوفہ اس نے چھان مارا، ہر طریقے سے اس نے کوشش کی، اپنے سارے جاسوسوں کو استعمال کر لی، مسلم کا کہیں سے پتہ نہیں چل رہا۔ آخری رات آ گئی، کل صبح اسے دربار میں جا کے رپورٹ دینا ہے کہ میں کامیاب ہوا کہ ناکام، اور یہ رات بھی آدھی گزر چکی، تھکا ہارا، قریب میں جو مسجد تھی اس میں جا کے بیٹھ گیا۔ اب میں کیا کروں، سارے میں نے طریقے اختیار کر لیے، یہ تاریخ طبری کی روایت ہے جسے بہت شارٹ کر رہا ہوں۔ اب جب وہ مسجد کے اندر ہے اور فکر و پریشانی کے عالم میں ہے تو نیند نہیں آ رہی، صبح کا وقت آیا، اذان صبح ہوئی، نماز پڑھی، اور نماز پڑھتے ہی مسجد کے ایک نمازی کو ہاتھ سے پکڑا، گرفتار کر کے دارالامارہ میں لے گیا۔ دارالامارہ اور مسجد کوفہ میں فاصلے ہی کیا، بالکل مسجد کوفہ کے پیچھے وہ محل تھا جو اب تو نہیں ہے لیکن زائرین جاتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا، اور کہا گیا ہے حاکم مسلم نہیں ملے، یہ مجھے مل گیا، اور یقیناً یہ مسلم کا پتہ جانتا ہوگا کیونکہ یہ علی کا شیعہ۔ اب ابن زیاد کا سوال سنیے کہ تم میرے غلام میرے ساتھ بصرے سے یہاں آئے، بصرے کا گورنر تھا اصل میں تو ابن زیاد، میرے ساتھ آئے ہو، تم بھی یہاں پر اتنے ہی نئے ہو جتنا میں نیا ہوں، تو تم نے کیسے پہچان لیا کہ یہ علی کا شیعہ؟ اچھا بعد میں اب تاریخ میں ہے کہ واقعا وہ مولا کے شیعہ بھی تھے اور پھر ان کی مدد سے تو نہیں، ان پر ظلم کر کے یا جس طرح سے چاہے آپ اس کو لفظ استعمال کیجئے، میرے پاس وقت نہیں ہے، مسلم تک پہنچ گئے اسی کی مدد سے۔ لیکن پہلے یہ بتاؤ تمہیں پتہ کیسے چلا؟ اس لیے کہ مسلم خود ہی تقیے میں نہیں گئے تھے بلکہ باقی سب لوگ بھی۔ کہا کہ میں ساری رات مسجد میں پریشانی کے عالم میں تھا کہ آپ کو کیا جواب، اور مسجد میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، نماز شب ہے، کچھ 5 منٹ ٹھہرا، میں نے اس کو دیکھا اس نے ساری رات نمازیں پڑھی اور اس طرح کی نمازیں پڑھی کہ میرے دل نے کہا اتنی زیادہ اور اس طرح کی نماز سوائے علی کے شیعہ کے کوئی نہیں پڑھ سکتا، میں نہیں جانتا اسے، میں نہیں پہچانتا اسے، فقط اس کی نماز کی مدد سے اس کو میں نے پہچانا۔ دونوں باتیں اتنی زیادہ پڑھی اور ایسی پڑھی، کوانٹٹی بھی کاؤنٹ کی جاتی ہے اور کوالٹی بھی کاؤنٹ کی جاتی ہے، اس لیے کہ ہم لوگ اس علی کے چاہنے والے ہیں جو ایک رات میں 1000 رکعت نماز بھی پڑھتا اور ایسی نماز پڑھتا کہ حالت نماز میں پاؤں سے تیر کھینچے تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کہا کہ اس کو صرف میں نے اس کی نمازوں کی مدد سے پہچانا۔ تاریخ کے اوراق پر گواہی ہے مسلم ابن عقیل کے واقعے میں۔
مولا نے کہا بس اگر کبھی یہ پہچاننا ہو کہ ہمارا سچا چاہنے والا کون، ایک تو اس کی نماز دیکھ لینا، والمواسات، اور پھر خالی نماز نہیں دیکھنا، ساتھ میں یہ بھی دیکھ لینا کہ وہ مومن کا حق ادا کرنے میں کس منزل کے اوپر موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر نمازیں پڑھی جا رہی، ادھر لوگوں کی غیبتیں کی جا رہی، ادھر سجدے کیے جا رہے، ادھر والدین پہ ظلم کیا جا رہا، ادھر اللہ اکبر کہا جا رہا، ادھر حق کو ناس مارا جا رہا، قرضہ لیا واپس کرنے کو تیار نہیں۔ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن مختصر وقت میں ضرورت بھی نہیں۔ کہا پھر یہ بھی دیکھ لینا کہ مومن کا حق کیسے ادا کرتا، بلکہ مومن تو میں ایک ترتیب کے اعتبار سے کہہ دیا، ورنہ یہ دیکھ لینا کہ کسی بھی پریشان حال اور مظلوم کی کیسی مدد کرتا ہے۔ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں روزانہ صاحبان ایمان کا قتل ہو رہا تھا، حکم امام آیا کہ تقیے میں چلے جاؤ۔ پوچھا سپاہیوں سے کہ بہت دن ہو گئے، علی والا کوئی گرفتار کر کے لائے نہیں۔ میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں اس لیے کہ ذرا سا تفصیل میں چلا گیا تو آدھا گھنٹہ اس میں گزر جائے، مزہ آتا ہے اسے۔ اس کی سب سے بہترین تفریح یہی ہوتی کہ کوئی علی والا آئے، اس کو زخمی کر کے اس پہ نمک چھڑکا جائے، وہ پھر وہ تڑپے اور یہ مزہ لے۔ کہ بہت دن ہو گئے، کہ کیا کریں، اے حاکم کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، ہیں تو لوگ اسی معاشرے میں، سب مر تو نہیں گئے، آسمان میں تو نہیں چلے گئے، لیکن اس انداز سے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ کا طریقہ میں بتاتا ہوں، اب ڈھونڈ کے لانا، سڑکوں کے کنارے گڑھے کھودنا، اور اس گڑھے کے اندر کچھ بوڑھے لوگوں کو، کچھ اپاہج لوگوں کو اس طرح سے پھینک دینا کہ ان سے یہ کہنا کہ تم مدد کی درخواست کرو، اور دیکھتے رہنا جب کوئی اس کی مدد کو آئے اسے پکڑ کے لانا، وہ علی والا ہی ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا تو وزیروں نے، مشیروں نے پوچھا کہ آپ نے کیسے پہچانا؟ کہا صرف یہ علی والے کی خصوصیت ہے کہ وہ کسی بھی مظلوم کو پریشانی میں دیکھے وہ آنکھیں بند کر کے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا ہے، چاہے اس کو اپنی جان بھی خطرے میں نظر آئے گی، وہ آگے بڑھ کے مدد کرے گا بغیر کوئی معلومات کیے ہوئے۔ تو اگر اپنی ماں ہے، اگر اپنا باپ ہے، اگر اپنا بھائی ہے، اگر اپنا بھتیجا ہے، اگر اپنا مومن ساتھی ہے، کیسے ممکن ہے کہ شیعہ یا مومن اور علی والا اور اس کو نظر انداز کر دے؟ اور یہی مولا کی آخری وصیت کا ایک جملہ۔ اب میں آج تو اتنا وقت نہیں پا رہا، لیکن آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ ساری رات پھر ابھی اعمال کریں گے، آدھے اعمال ہو گئے ہیں، باقی اعمال باقی، اور دن میں کل کوئی وقت ملے تو نہج البلاغہ میں جا کے فہرست سے ڈھونڈ کر مولا کا وہ وصیت نامہ پڑھ لیجئے، جس میں مولا نے وہ 20 وصیتیں کی ہیں۔ آخری وقت میں گھر کے حسن و حسین کو مخاطب کیا، جو شروع یہاں سے ہوتی کہ اوصیکما بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور تقوی اختیار کرنا، اور اختتام یہاں پہ ہوتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا۔ تو کل کا دن اگر آپ یہاں پہ یہی ایک وصیت نامہ پڑھ لیں جس میں 20 نصیحتیں میرے مولا کی، لیکن یہ وصیت نامہ اس طرح سے میرے مولا نے بیان کیا کہ سب نے سنا، نہج البلاغہ کی شکل میں دنیا کے سامنے آیا۔ اور ایک وصیت ایسی جو مولا نے صرف ان 7 صحابیوں سے کی، یہ کہہ کر کی کہ باہر جا کے لوگوں کو سنا دینا، جن میں سے ایک صحابی کا نام ہے حجر ابن عدی۔ 19 رمضان کی صبح میرا مولا زخمی، 19 کا پورا دن گزرا، پھر جو رات آئی ہے وہ رات گزری، پھر 20 کا پورا دن گزرا، اب جو رات آ رہی ہے 20 کے بعد شب 21، یہ مولا کی زندگی کی ان معنوں میں آخری رات ہے کہ تاریخوں میں لکھا ہے کہ 1/3 رات گزری تھی جب مولا دنیا سے رخصت ہوئے، یعنی تقریباً 11 ساڑھے 11 کا وقت ہوگا جس وقت میں یہ مجلس شروع ہوئی تھی۔ تو اب اس میں روایت کہ مولا نے نماز مغربین کے بعد حسن سے کہا تھا، بیٹا حسن، کل بھی لوگ نماز پڑھ کے عیادت و مزاج پرسی کے لیے آئے، آج دن بھر بھی لوگ آتے رہے، اب اس سے ان 7 آدمیوں کو بلا کے لاؤ، اس سے زیادہ میں کسی سے ملاقات کرنے کو تیار نہیں۔ اور یہ آخری گروہ مولا کے بہت ہی قریبی، اب 6 یا 7 اختلاف ہے تاریخوں میں، یہ آخری گروہ جب وہ مولا کے پاس پہنچا تو مولا نے کہا کہ بس تم آخری ہو جس سے ملاقات کر رہا ہوں، اس کے بعد صرف میں ہوں اور میرے گھر والے، اور باہر جا کر ایک پیغام یہ دے دینا کہ رسول اللہ نے اپنے آخری وقت میں ایک وصیت مجھے کی تھی، اور میں آخری وقت میں یہ وصیت تمہیں کر رہا ہوں کہ قیامت میں ہر شخص معاف کیا جا سکتا
اور ہر ایک ہماری شفاعت کا حقدار ہو سکتا، لیکن آق والدین کو ہماری شفاعت نہیں ملے گی۔ اب دیکھیں، بہت بڑی بات ہے جو میرا 2 دن کی مجلس کا موضوع تھا، ابھی میں اس جملے کو خود مولا کے الفاظ میں مکمل کروں۔ آق والدین، آپ کے ذہن میں تصور اور ایک خیال آیا، وہ بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک۔ مولا نے کہا لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دینا کہ آخری وصیت میں رسول اللہ نے کہا تھا کہ اے علی، تم اور میں ہم دونوں اس امت کے باپ ہیں، اور جو ہمارا یا تمہارا حق ادا نہ کرے، آق والدین میں سب سے پہلے وہ آیا کرتا ہے۔ آق والدین، آپ کے ذہن میں جو آیا خیال وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ وہ تو خیر بعد کے درجے کے والدین، اصل والدین اس امت کے تو خانوادہ اہل بیت ہے۔ فاطمہ سب کی ماں ہے، علی سب کے باپ ہیں، جس نے علی کا حق ادا نہ کیا۔ اور یہاں ایک بہت چھوٹی سی بات اس لیے کہہ دوں کہ اس کے بغیر میں اپنی بات مکمل نہیں کر پاؤں گا، صرف ایک چھوٹی سی بات، باقی تفصیلات کل سے آئیں گی۔ اور وہ یہ چھوٹی سی بات کہ آق کبھی کیا نہیں جاتا، آق ہو جاتا۔ کوئی ایسا کام آپ نے کیا جو توہین والدین میں، چاہے والدین نے اس کو مائنڈ بھی نہ کیا، آپ آق ہو گئے۔ اور آپ نے اگر کوئی ایسا کام کیا جو والدین کے لیے حق تلفی نہیں ہے اور وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے بآواز بلند کہا کہ ہم تمہیں آق کرتے ہیں، آپ آق نہیں ہوئے۔ چنانچہ اگر ایک بات اس لیے اپنے بیٹے سے ناراض ہو گیا کہ بیٹے نے داڑھی کیوں رکھ لی، ابھی تو میں نے بھی داڑھی نہیں رکھی، تم نے کیوں رکھ لی، میں تم سے ناراض، آق نہیں ہوگا بیٹا۔ اگر ایک ماں اس لیے بیٹی سے ناراض ہو گئی تم نے حجاب کیوں کر لیا، ابھی تو میں نے بھی حجاب نہیں کیا، تمہاری باری تو بہت عرصے کے بعد آئے گی جب ویسے ہی حجاب ساقط ہونے والا، جاؤ میں تم سے ناراض نہیں۔ یہ ناراضگی کی کوئی اہمیت نہیں، آق کر رہے ہیں اور بیٹا اور بیٹی آق نہیں ہو رہے۔ اور دوسری جانب حکم ہے نا اسلام کا کہ والدین کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرو، آپ چیخے دھاڑے، ماں اپنی محبت میں مائنڈ نہیں کر رہی، باپ اپنی محبت میں مائنڈ نہیں کر رہا، لیکن آپ آخری کیٹیگری میں آ گئے۔ جس نوجوان کو چوتھے امام نے کبھی بھی اپنے پاس بیٹھنے نہ دیا، اس کی یہی غلطی تو تھی کہ وہ بازار میں اپنے باپ کے ساتھ اس طرح چل رہا تھا کہ سارا وزن اس نے باپ پہ ڈال دیا تھا، باپ محبت کی وجہ بیٹے سے کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن وہ نظر انداز کر رہا، رب العالمین تو موجود ہے اور وہ دیکھ رہا ہے۔ تو آق کا مطلب کیا ہے، آق کیا نہیں جاتا، آق ہو جاتے، چاہے والدین نے اس وقت توجہ بھی نہ دی ہو کہ بیٹا گستاخی کر گیا، لیکن آق ہو گیا۔ اگر آق والدین کی یہ تعریف آپ خود مولا علی تک لے جائیں، ٹھیک ہے وہ ہمارے مولا، وہ ہماری چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں اور غلطیوں پہ شاید ناراض نہ بھی ہوں، لیکن اگر ہم نے اس انداز سے کوئی عمل کیا جو علی کے حکم کی صریحاً خلاف ورزی ہے، آق والدین کی کیٹیگری میں آ گئے۔ اور آج کی رات کی آخری وصیت جو اصحاب سے کی ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ نے کہا ہر ایک بخشا جائے گا، آق نہیں بخشا جائے گا۔ اور آق کے اندر سب سے پہلے ہم ان معنوں میں آتے ہیں کہ ہم ہیں اس امت کے باپ، اے علی تم ہو اس امت کے باپ، جس نے تمہارا حق ادا نہ کیا وہ آق میں آ گیا، چاہے کوئی بھی عبادت کیوں نہ کر لے، اس کی بخشش و نجات کہیں ممکن نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر امام حسن کو وہ 20 باتیں بتائیں کہ اگر آپ سوچیں کہ میں کس طرح اپنے مولا کا حق ادا کروں تو ان 20 باتوں پہ جائیے۔ مگر حجر ابن عدی مولا کہہ رہے ہیں کہ جا کے یہ پیغام باہر دینا، وہ مولا کی بات سنتے جاتے اور روتے جا رہے ہیں۔ مولا نے کہا حجر رو کیوں رہے؟ کہا مولا آپ کے بدن کی کیفیت دیکھ رہا ہوں، طبیب نے جو پٹی باندھی ہے وہ زرد رنگ کی ہے اور یہ پتہ نہیں چل پا رہا پٹی کہاں باندھی گئی، آپ کے جسم کی کھال کا رنگ اور پٹی کا رنگ اس طرح سے مل گیا ہے، مولا کا جسم زہر کی تلخی کی وجہ سے اتنا زرد پڑ چکا کہ پہچان میں نہیں آ رہا کہ کہاں بدن ہے، کہاں یلو کلر کی وہ ڈریسنگ بندھی ہوئی ہے۔ مولا نے کہا حجر تم بھی اپنے آپ کو یاد کرو، ایک وقت آئے گا جب تم سے کہا جائے گا کہ مجھ سے برات اور بیزاری اختیار کرو۔ ابھی مولا نے جملہ پورا نہ کیا، حضور نے تڑپ کے کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے، میں مر جاؤں گا اور یہ بات قبول نہ کروں گا۔ اور مولا نے کہا یہی ہوگا، یہی ہوگا، انتہائی مظلومیت کے ساتھ تمہیں شہید کیا جائے گا، لیکن بس اب زیادہ دیر میرے پاس نہ بیٹھو، آج تمہارا امام بہت کمزور ہو چکا، آج تمہارا امام بہت کمزور ہو چکا،
خیبر کا قلعہ فتح کرنے والا، تن تنہا احد و حنین کے معرکے کو سر کرنے والا، دو جملے تاریخ میں آ گئے آج رات کے لیے۔ پہلا جملہ، جب مولا نے آج نماز مغربین پڑھی تو یہ علی کی زندگی کی پہلی اور آخری نماز تھی جو بیٹھ کر پڑھی گئی۔ میں اکثر یہاں پہ ایک جملہ کہتا ہوں، اہل بیت کی سیرت کو سمجھنے کے لیے اپنے گھروں پہ نگاہ نہ ڈالیے گا، اہل بیت کے گھروں پہ نگاہ ڈالیے گا۔ ہم اور آپ کو ذرا کمزوری ہوئی، ذرا تھکن ہوا، ذرا بڑھاپا آ گیا، بیٹھ گئے۔ اہل بیت کے یہاں بیٹھ کے نماز پڑھنا، ارے سنت نماز جو ویسے ہی ایک جوان کو بھی اجازت ہے بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، ثواب کم ہوگا لیکن جائز ہے۔ سنت نماز وہ بھی اگر زینب نے زندان شام میں بیٹھ کے پڑھ لی۔ سجاد جیسا صاحب معرفت، سجاد سے بے کر زینب کی معرفت کس کے پاس ہے؟ ایک مرتبہ گھبرا کے کہنے لگا، پھوپھی اماں آج یہ کون سا دن آ گیا کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں جنہوں نے شام غریبہ رات بھر پورے گھر کا پہرا دیا؟ یہ جملہ کل کی مجلس میں مکمل کروں گا۔ تو اہل بیت کے یہاں اگر واجب نماز کوئی بیٹھ کے پڑھے، بس سمجھ لیجیے قیامت بھی چھوٹی مصیبت ہے اس کے مقابلے میں۔ آج میرے مولا نے ایسا زہر تھا جو ابن ملجم بے حیائی سے کہہ رہا، 40 دن میں نے اپنی تلوار کو روزانہ زہر میں بجھایا۔ میرا مولا نماز بیٹھ کے بھی پڑھ رہا اور اپنے اصحاب سے کہہ بھی رہا کہ جو پوچھنا ہے بہت ہی مختصر پوچھ کے چلے جاؤ، آج میں اپنے بدن میں بہت کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ اور جب اصحاب چلے گئے، میں نے کہا نا ایک تہائی رات میں ہی یہ سارے مراحل ہو گئے، تو اب ایک بار علی نے کہا، حسن جاؤ اور جا کر میرے سارے گھر والوں کو بلا کے لاؤ۔ 12 بیٹے ہیں علی کے، 16 بیٹیاں ہیں علی کی، اور جتنی ازواج اس وقت زندہ، یہ تقریباً 35 کے قریب افراد خانہ میرے مولا کے بستر کے چاروں طرف جمع ہو چکے ہیں۔ لیکن زینب و کلثوم جب حجر ابن عدی مولا کے بدن کی زردی کو دیکھ کے چیخ مار کے رو دیا، تو یہ تو جگر کا ٹکڑا ہے، یہ زینب، یہ کلثوم۔ ایک مرتبہ بیٹیوں کی عجیب کیفیت ہے، بابا کو دیکھتی جا رہی اور پریشان ہوتی جا رہی ہے۔ علی نے آنکھیں کھولی، حسن بیٹا سب کو لے کے آ گئے؟ کہا بابا سارا گھرانہ اس وقت یہاں پہ جمع ہو چکا۔ تو کہا حسن بیٹا ایک تو میری وصیت ہے جو ابھی آپ نے سن لی، 20 جملے، اور اس کے بعد پھر اپنی قبر کے حوالے سے کچھ باتیں کی، اور کہا کہ بس حسن بیٹا میرے سارے گھر والوں سے کہو کہ باری باری وہ آگے بڑھے، اور تم ذرا اپنا ہاتھ تو آگے پھیلا دینا۔ حسن کا ہاتھ پھیلا ہے، علی ایک ایک بیٹے کا ہاتھ حسن کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں، علی ایک ایک بیٹی کا ہاتھ حسن کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں۔ یہ ہے تمہارا امام، میرے بات تمہیں اس کی ہر بات ماننا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ میں کس منزل پہ جا رہا ہوں؟ اور جب اس طرح سے باری باری ہر ایک کا ہاتھ حسن کے ہاتھ پہ رکھ رہے ہیں، ایک مرتبہ عباس کی باری آ گئی۔ عباس بھی طلب کے آگے بڑھے۔ علی نے کہا حسن بیٹا ذرا ایک طرف ہٹ جاؤ، حسین تم آگے آؤ۔ حسین آگے آ رہے ہیں، عباس کا ہاتھ اٹھا کے حسین کے ہاتھ پہ رکھا گیا، اور ادھر کمرے کے کسی گوشے سے کسی بیوی کے رونے کی آواز، کوئی بیوی رونے لگی۔ علی نے کہا زینب بیٹی ابھی میں زندہ ہوں، یہ کون رو رہا؟ زینب نے کہا بابا اماں ام البنین رو رہی ہے، بابا اماں ام البنین رو رہی۔ علی نے کہا ام البنین ذرا قریب آؤ، ابھی میں زندہ ہوں، ابھی یہ کس چیز کا ماتم ہے؟ کہا مولا صرف اتنا بتا دیجئے میرے عباس نے کیا غلطی کی ہے، میرے عباس کا قصور کیا؟ علی سلونی کائنات کی ہر شے جاننے والا ایک مرتبہ گھبرا کے کہتا ہے ام البنین یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ عباس کی غلطی کا تذکرہ کیسے آ گیا؟ کہ آپ نے ہر ایک کا ہاتھ آقا حسن کے ہاتھ میں دیا، میرے عباس کا ہاتھ آقا حسن کے ہاتھ میں کیوں نہ دیا؟ علی جیسے صابر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ام البنین میں نہ ہوں گا مگر تم ہوگی تو تمہیں پتہ چل جائے گا عباس کے ہاتھ، گویا کہہ رہے ہیں عباس کے ہاتھ تو ہائی حسین کے لیے پیدا ہوا تھا تب بھی،
حسین کی گود میں عباس گیا تھا، پہلے ہاتھ بڑھائے تھے، آنکھیں بعد میں کھولی تھی، اور کربلا میں مرا بھی تو دائیں اور بائیں بازو کو حسین کی سکینہ کے نام پہ قربان کر علی نے باقی وصیتیں مکمل کی۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ ایک عجیب جملہ کا، ابھی تک جو وصیتیں کی امت سے وہ بھی سب نے سنی، ابھی تک جو وصیتیں اولاد سے کی وہ بھی سب نے سنی، مگر اس کے بعد ایک عجیب جملہ علی نے کہا جو کسی نے نہیں سنا۔ سننا چاہ رہے ہیں کون ہے یہاں؟ اصحاب نہیں ہے، گھر والے ہیں۔ کون ہے یہاں؟ زینب ہے یہاں پہ، کلثوم ہے، کسی نے نہیں سنا۔ علی نے اتنا آہستہ سے کہا، اور لیکن یہ جملہ بھی عجیب انداز سے، اب تک ہر وصیت حسن سے کہا، حسن بیٹا ذرا تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ، حسین ذرا میرے قریب آؤ، حسین قریب آئے۔ بابا کیا بات ہے؟ کہ اس طرح نہیں، جھکو میرے اوپر، اور اتنا جھکو کہ حسین کے کان علی کے ہونٹوں کے قریب پہنچے۔ صرف ایک جملہ کہا، اور کسی نے سنا نہیں کیا جملہ۔ گھر والے بعد میں اکثر کہتے تھے آقا حسین بابا نے کیا کہا؟ کہا کہ نہیں بتانے کی بات نہیں ہے، آقا نے کہا تھا چھپا کے رکھنا۔ کیا زندگی بھر چھپا کے رکھا؟ نہیں۔ عصر عاشور جب آخری رخصت کے لیے آئے، ایک مرتبہ کا زینب بہن ذرا شانے پر سے چادر کو ہٹائی، زینب نے چادر ہٹائی، میرے مولا حسین نے جھک کے بہن کے بازوؤں کا بوسہ لیا۔ زینب عالمہ غیر معلمہ مگر گھبرا گئی، بھیا یہ بازو چومنے کا کون سا وقت ہے؟ حسین نے کہا یہ بھائی بہن کا بازو نہیں چوم رہا، بابا کی آخری وصیت پہ عمل۔ تم پوچھتی تھی نا بابا نے آخری وقت میں وہ جملہ کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا حسین کربلا میں ظاہری طور پہ علی نہ ہوگا، میری زینب کو ان بازوؤں کا بوسہ لینا جس میں رسیاں باندھ کے زینب کو اسی کوفے میں لایا جائے۔ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ پہ رکھا، زینب کے بازوؤں کے بارے میں وصیت کی، اپنی شہادت کے موقع میں پوری کربلا یاد دلائی۔ بس یہ وصیت مکمل ہوئی، گھر والے سامنے کھڑے ہیں، ایک بے اختیار میرے مولا نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ زینب گھبرا گئی، بابا یہ آپ کسے سلام کر رہے؟ کہا ارے میرے سامنے یہ اللہ کا رسول آیا ہے، اکیلا نہیں آیا ہے، تمہاری ماں فاطمہ زہرا ساتھ میں ہے، تمہاری نانی خدیجہ طاہرہ ساتھ میں ہے، میرا چچا حمزہ ساتھ میں ہے، میرا بھائی جعفر طیار ساتھ میں ہے۔ زینب نے کہا بابا اور یہ کچھ کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں، یہ کہہ رہا ہے علی اب ہم تمہیں لینے آئے ہیں، چلنے کی تیاری کرو، اللہ کا رسول آ گیا مجھے لینے۔ اور بس یہ آخری جملہ تھا۔ زینب نے باپ کو دیکھا، ایک بار سر پیٹ پہ باپ کے سینے پہ گر پڑی، میرا بابا مارا گیا، ارے کلثوم بہن میں یتیم ہو گئی، بھیا حسن بھیا حسین، ارے یتیمی ہمارے گھر پہ آ گئی۔ بات کو مختصر کروں، صحیح معنوں میں تو ابھی آپ کو تابوت دے کے گریا کرنا، ابھی آپ کو سب پہ کھڑے ہو کے ماتم میں گریا کرنا، میں بات مختصر کروں۔ بیٹے نے راتوں رات اس طرح سے غسل و کفن دیا کہ فجر سے پہلے باپ کو دفن کر کے آ گئے، جنازہ لے کے چلے۔ اللہ اللہ کس شان کا جنازہ اٹھا ہے، اس سے پہلے بھی اس شان کا کوئی جنازہ نہ اٹھا تھا۔ محمد حنفیہ کہہ رہے جنازہ کوپے کی گلیوں سے باہر جا رہا، جس عمارت کے قریب گیا عمارت نے جھک کے سلام کیا، جس درخت کے قریب سے گزرا درخت نے جھک کے سلام کیا۔ مسجد حنانہ آج بھی کوپے میں موجود ہے، ایک بار وہاں سے جنازہ گزرا، مسجد حنانہ نے جھک کے سلام کیا، جنازہ گیا۔ مگر ایک عجیب بات لوگوں نے دیکھی، اس وقت سوال کرنا مناسب نہ تھا، جب حسن اور حسین واپس آئے کوپے والے فجر کی نماز پڑھنے آئے، ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا صرف ایک بات بتا دیجئے، جب یہ جنازہ جا رہا تھا ہر عمارت سلام کر رہی، ہر درخت سلام کر رہا، عجیب بات تھی آپ دونوں بھائی پیچھے سے کندھا دے رہے، آگے سے کوئی کندھا نہیں دے رہا، جنازہ خود اٹھا ہوا ہے۔ حسن مجتبیٰ نے کہا ایک طرف سے جبرائیل نے کندھا دیا ہے، ایک طرف سے میکائیل نے کندھا دیا۔ بس میرا آخری جملہ، اے جبرائیل علی کے 12 تو اپنے بیٹے موجود ہے کوفے میں،
آج تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ آ کے علی کے جنازے کو کندھا دو. ارے اگر کندھا دینا ہے, ارے کربلا میں چلو. ایک ایسا جنازہ جلتی ریتی میں پڑا ہے جسے کوئی کندھا دینے والا نہیں. اگر وارث بیٹا ہے, ہاتھوں میں ہتھوڑی, پاؤں میں بیڑی, بس تعبت آ گیا. ایک بار کھڑے ہو جائیے, علی کا ماتم شروع کیجیے. واہ علیہ, واہ حیدرہ, واہ علیہ. حیدر کرار کا آتا ہے تابوت, پیٹو سر لے ازا آتا ہے تابوت. فوج ملک ساتھ ہے, سر کھلے جبریل ہے, ہو گیا میں شرب پا, آتا ہے تابوت. فاطمہ فردوس سے نکلی ہے سر پیٹتی, کہتی ہوئی اہل عزا آتا ہے تابوت. شبر و شبیر نے چاک گرے ماں کیے, پیٹتے ہے کربلا, آتا ہے تابوت. زینب مغموم بھی روتی ہے سر پیٹتی, ماتم و گل ہے بپا, آتا ہے تابوت. حضرت کلثوم نے سر سے ردا پھینک دی, کہتی ہوئی اہل عزا آتا ہے تابوت. حضرت عباس نے خود کو گرا کر کہا, ہائے یہ کیا ہو گیا, آتا ہے تابوت. فوج ملک ساتھ ہے, سر کھلے جبریل ہے, ہو گیا
میں شرم پا آتا ہے تابوت زینب مغموم بھی کہتے ہیں ماں فاطمہ ہو گیا کیسا ستم آتا ہے تابوت فاطمہ فردوس سے نکلی ہے سر پیٹتی کہتی ہوئے اہل عزا آتا ہے تابوت شمبر و شبیر نے چاک گرے ماں کیے پیٹتے ہے کربوں کا آتا ہے تابوت لاش بابا پہ زینب پکاری چھوڑ کر ہم کو بابا نہ جاؤ آکے لاشیں پہ زینب پکاری آئی لاشیں پہ بیٹی تمہاری اٹھ کے بابا گلے سے لگا لو چھوڑ کر ہم کو بابا نہ جاؤ الوداع میرے بابا جان جاتے ہو پاس نانا کے بابا داغ ہم تو اٹھاتے رہیں گے چھوڑ کر ہم کو بابا نہ جاؤ لاش بابا پہ زینب پکاری چھوڑ کر ہم کو بابا نہ جاؤ یا حسین 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 ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا
فاطمہ کی بیٹیوں پہ، فاطمہ کی بیٹیوں پہ ظلم کیسا ہو گیا، ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا، ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا، ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا۔ جوش میں آ کر فرشتوں سے لگا کے نے خدا سر گلا ہے فاطمہ کا، رو رہے ہیں مصطفیٰ، حشر سے پہلے یہ کیسا، حشر سے پہلے یہ کیسا حشر برپا ہو گیا، ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا، ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا، ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا۔ آ گئی پردیس میں سعادت پہ بربادیاں، لٹ گئی ہے کوفہ میں کونین کی شہزادیاں، کٹ گئے سجدے میں در، کٹ گئے سجدے میں در، دین زندہ ہو گیا، مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا، ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا، ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا۔ دیکھ کر بابا کو زخمی رو رہی ہے بیٹیاں، عرش پہ سارے فرشتے لے رہے سسکیاں، آسمان ہلنے لگا، آسمان ہلنے لگا، نبیوں پہ ساختہ ہو گیا، ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا، ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا، ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا، ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا۔ ہے ابھی شبیر و شابر اور لمبردار ہے، گر تیرے بابا کا کب شام کا بازار ہے، ثانیہ زہرا تمہارا، ثانیہ زہرا تمہارا سر کیوں ننگا ہو گیا، ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا، ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا، ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا، ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا۔ رکھ لیا جولی میں سے آپ کا شبیر نے، دیکھ کر بابا کو زخمی یہ کہا دلگیر نے، ہائے کوفہ میں یہ منظر، ہائے کوفہ میں یہ منظر کربلا کا ہو گیا، ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا، ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا، ہائے مسجد میں قتل
غازی کا بابا ہو گیا. فاطمہ کی بیٹیوں پہ، فاطمہ کی بیٹیوں پہ ظلم کیسا ہو گیا. مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا. مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا. جوش میں آ کر فرشتوں سے لگا کے نے خدا کر گلا ہے فاطمہ کا رو رہے مصطفیٰ. حشر سے پہلے یہ کیسا، حشر سے پہلے یہ کیسا حشر برپا ہو گیا. مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا. ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا. ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا. ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا. دیکھ کر بابا کو زخمی رو رہی ہے بیٹیاں. عرش پہ سارے فرشتے لے رہے سسکیاں. آسمان ہلنے لگا، آسمان ہلنے لگا، نبیوں پہ سکتا ہو گیا. مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا. مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا. مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا. رکھ لیا جولی میں سے آپ کا شبیر نے، دیکھ کر بابا کو زخمی یہ کہا دلگیر نے. آئے کوفہ میں یہ منظر، آئے کوفہ میں یہ منظر کربلا کا ہو گیا. مسجد میں قتل غازی یا علی 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 یا حیدر کرار، 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 یا حیدر کرار. جبریل نوح پڑھتے ہیں مارے گئے علی، مارے گئے علی، مولا کائنات پہ تلوار چل گئی. یا حیدر کرار، یا حیدر کرار، یا حیدر کرار، یا حیدر کرار.
کرار مسجد اداس منبر کوفہ اداس ہے مسجد اداس منبر کوفہ اداس ہے پر خون میں خدا کے ولی کا لباس ہے روتا ہے آسمان زمین غم سے بچ گئی جبریل نوحہ پڑھتے ہیں مارے گئے علی مولا کائنات پہ تلوار چل گئی یا حیدر کرار 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 مسجد میں روزے دار پر کیسا ستم ہوا مسجد پہ روزے دار پر کیسا ستم ہوا کعبے سے آ رہی ہے صدا واہ مصیبت غم سے نبی کی کپڑ بھی اب کانپنے لگی جبریل نوحہ پڑھتے ہیں مارے گئے علی مولا کائنات پہ تلوار چل گئی یا حیدر کرار 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 ہے یتیم شبر و شبیر ہو گئے ہے یتیم شبر و شبیر ہو گئے عباس دل کو تھام کے روتے ہوئے چلے سر سے ردائے زینب و کلثوم گر گئی جبریل نوحہ پڑھتے ہیں مارے گئے علی مولا کائنات پہ تلوار چل گئی یا حیدر یا حیدر کرار 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 دنیا میں بے کسوں کا سہارا نہیں رہا دنیا میں بے کسوں کا سہارا نہیں رہا اترا تھا جو فلک سے ستارہ نہیں رہا عرش بری پہ فرش ازاج بچ گئی جبریل نوحہ پڑھتے ہیں مارے گئے علی مولا کائنات پہ تلوار چل گئی یا حیدر کرار 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 یا حیدر کرار
زہرا لحد میں روتی ہے حیدر کے واسطے، زہرا لحد میں روتی ہے حیدر کے واسطے، کہتی ہے چین قبر کے اندر نہیں مجھے، بچوں پہ میرے غم کی گتاج چا گئی، جبریل نوح پڑھتے ہیں مارے گئے علی، مارے گئے علی، مولا یہ کائنات پہ تلوار چل گئی، یا حیدر یا حیدر کرار، یا حیدر کرار، یا حیدر کرار، یا حیدر کرار، یا حیدر کرار۔ مسجد میں روزے دار پر کیسا ستم ہوا، مسجد پہ روزے دار پر کیسا ستم ہوا، کعبے سے آ رہی ہے صدا وہ مصیبت، غم سے نبی کی قبر بھی اب کانپنے لگی، جبریل نوح پڑھتے ہیں مارے گئے علی، مارے گئے علی، مولا یہ کائنات پہ تلوار چل گئی، یا حیدر کرار، یا حیدر کرار، یا حیدر کرار، یا حسین 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 حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 شہید کربلا، شہید کربلا، حسین بادشاہ ذبیح نینوا، حسین بادشاہ ذبیح نینوا، حسین بادشاہ بادشاہ بادشاہ، حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 زہرا کا لاڈلا بے جرم و بے خطا ہے مارا گیا، ہے مارا گیا، غربت کی یہ شب ہے بے پردہ زینب ہے، کرتی ہے رو رو کر زینب یہی پکار، حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 حسین یا حسین یا حسین یا حسین، وہ جو لہو لہو ہے خالق کی آبرو ہے، اے شاہ کربلا محشر تلک خدا
ممنون ہے تیرا، ممنون ہے تیرا، تو حق کا رہبر ہے، نبیوں سے بڑھ کر ہے، تیرے ہی صدقے میں باقی ہے یہ جہاں۔ حسین یا حسین یا حسین یا حسین، 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 حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ زینب کو بس یہ غم ہے، اس بات کا علم ہے، مرخا کے نینوا زہرا کے لال کا لاشا پڑا رہا، لاشا پڑا رہا۔ زینب کو یاد آئی بھائی کی تنہائی، جب رن سے جاتا تھا کیا سو کا کاروان۔ حسین یا حسین یا حسین یا حسین، 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 حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ سہمی ہوئی سکینہ پیاسی ہے وہ حسینہ، دیتی رہی صدا گوہر میرے چھنے، دامن بھی جل گیا، دامن بھی جل گیا، سنا یہ صحرا ہے اے بابا جنگل میں، یہ دکھیا مقتل میں، ڈھونڈے تم نے کہاں۔ حسین یا حسین یا حسین یا حسین، 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 حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ بابا کو رونے والی سینے پہ سونے والی، اب ساری زندگی بابا کو روئے گی، کیسے وہ سوئے گی، کیسے وہ سوئے گی، گھبرا کر خیموں سے نکلے گی، پیاسی وہ ڈھونڈے گی بابا کو لاشوں کے درمیان۔ حسین یا حسین یا حسین یا حسین، 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 حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ وہ عابد بیمار تھا، وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین یا علی یا علی یا علی یا علی۔ شام غریب آ گئی، شام غریب آ گئی،
عابد کو غیرت کھا گئی، عابد کو غیرت کھا گئی، پہلے پہ زینب آ گئی، پہلے پہ زینب آ گئی، عباس اور اکبر کہاں، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین یا علی یا علی، شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی، سینے پہ جو شاہ پلی، سینے پہ جو شاہ پلی، اور جس کی آواز بن میں جلی، جس کی آواز بن میں جلی، منہ پر تماچوں کے نشان، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا علی 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 یا علی، محمد وآل محمد صلوات. Gracias.